ہائے اربوں روپے لگا کر خوبصورت محل بنوائے، سونے کے دروازے لگائے، مخملی قالین بچھائے۔ ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے او مرنے والے، کہاں گئی تیری کوٹھیاں، کہاں گئے تیرے بنگلے، کہاں گئی تیری خوبصورت پوشاکیں، کہاں گئے تیرے لٹھے کے سوٹ، کہاں گیا تیرا دبدبا، کہاں گئی تیری دہشت، تیرا جاہو جلال کہاں چلا گیا؟ ہائے 4000 بندہ تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، لیکن تیرے ساتھ جانے کے لیے ایک بھی تیار نہیں ہے۔ جنازہ پڑھتے ہی سب لوگ ایک ایک کر کے واپس چلے گئے۔ ہائے مخملی قالینوں پر سونے والے کو مٹی کے بستر پر سلانے کے لیے آج قبر میں اتارا جا رہا ہے، لحد کے اندر اتارا جا رہا ہے۔ تیرا چھوٹا بچہ جسے تو بہت پیار کرتا تھا، تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے ابا تو اللہ کے حوالے ہو گیا، یہ بتا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ تیرے جانے کے بعد اب ہمیں یتیموں کی سی زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو اپنے یتیم بیٹے کی آواز سنتا رہے گا، چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، لیکن افسوس تیری یہ چیخو پکار کوئی نہیں سن سکے گا۔ اب قبر کے اندر تجھے اکیلے کو دفنا کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو اندھیری قبر میں اکیلا اور تن تنہا رہ گیا، تن تنہا رہ گیا۔ اے بندے مراقبہ کیا کر، اگر قبر کے اندر خدا نے کہہ دیا کہ یہ چہرہ میرا نہیں ہے، اور مصطفیٰ نے بھی کہہ دیا اللہ جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے، بتا تو صحیح تو کہاں جائے گا؟ اور جس کو خدا اور اس کا رسول ٹھکرا دے وہ تو مارا جاتا ہے، وہ تو تباہ ہو جاتا ہے، وہ تو برباد ہو جاتا ہے، اس کا تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ 10-10 ہزار روپے دے کر حمام میں جا کر چہرے کی خوبصورتی بنانے والوں، اگر یہ چہرہ قبر میں ناکام ہو گیا تو پھر اس قدر چہرے کو سجانے کا کیا فائدہ؟ اگر یہ چہرہ لحد کے اندر ناکام ہو گیا پھر 10-10 ہزار روپے لگانے کا کیا فائدہ؟ گناہوں پر گناہ کرنے والوں، گناہوں کے ذریعے خوبصورت شکل کو کالی کرنے والوں، ایک پل کے لیے سوچو تو صحیح کہ مرنے کے بعد اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قبر کے اندر مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ، یہ کالی شکل مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں؟